السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ مسز یعقوب سے قدرت نے عجیب مذاق کیا تھا۔ ان کے دل میں ممتا کا کبھی ختم نہ ہونے والا خزانہ پنہاں تھا، لیکن 50 سالہ ازدواجی زندگی کے دوران ان کی گود سونی ہی رہی۔ چند برس پہلے یعقوب احمد بھی انہی ناآسودہ حسرتوں کے ساتھ انہیں تنہا چھوڑ کر دائمی منزل کی طرف چل دیے۔ چھوٹا سا لیکن خوبصورت اور آرام دہ فلیٹ اور بینک میں جمع معقول رقم مسز یعقوب کے بڑھاپے کا سہارا بن گئے۔ علاقے کے سبھی بچے ان سے مانوس تھے، لیکن مسز یعقوب کی شفقت و محبت کا دائرہ گلی محلے تک ہی محدود تھا۔ وہ ان بچوں کو اپنے گھر لا کر یعقوب احمد کی یادگار اشیاء تہس نہس کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ چور اچکوں کے ڈر سے شام ڈھلے ہی اپنی پناہ گاہ میں محصور ہو جاتی، کیونکہ ان کی عمارت میں زیادہ چہل پہل نہیں تھی۔ ان کی دلچسپیاں بہت محدود تھیں، ان کی کوئی قریبی سہیلی نہیں تھی، اور وہ محلے کی بیکری اور اسٹور کے علاوہ شاذ و نادر ہی کہیں جایا کرتی تھی۔ البتہ اپنا ایک پرانا شوق وہ ہر مہینے 2 مہینے بعد پورا کر لیا کرتی تھی۔ ان کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر وہ پرانا سا سینما گھر تھا، جہاں عموماً مسز یعقوب کی جوانی کے زمانے کی ہی فلمیں لگا کرتی تھیں۔ اس روز ناشتے کے دوران اخبار پڑھتے ہوئے ایک چھوٹی سی خبر نے مسز یعقوب کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ شہر کے دوسرے حصے سے ایک عمر رسیدہ شخص پراسرار انداز میں لاپتہ ہو گیا۔ مسز یعقوب کی طرح برکت اللہ بھی اس بھری دنیا میں تنہا تھا۔ پولیس اس کا کھوج لگانے کی سرتوڑ کوشش کر رہی تھی۔ مسز یعقوب نے اپنے معمولات میں مزید احتیاط برتنے کا فیصلہ کیا، لیکن عین اسی وقت ان کی نظر فلم کے ایک اشتہار پر پڑی۔ یہ فلم وہ برسوں پہلے اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ وہ فلم شہر کے دور دراز علاقے میں واقع سینما میں نمائش پذیر تھی۔ مسز یعقوب تذ بذب کا شکار ہو گئی۔ خاصی سوچ و بچار کے بعد وہ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ گئی۔ میں یہ فلم ضرور دیکھوں گی۔ 3 بجے کے شو کے بعد ٹیکسی کے ذریعے میں رات سے پہلے گھر لوٹ آؤں گی۔ اس حسین دور کی سنہری یادیں تازہ کرنے کا یہ موقع میں ہرگز نہیں گنوا سکتی۔ وہ دن کچھ تو زیادہ ہی سرد تھا۔ برفیلی ہوا رگ و پے میں چھید کیے دیتی تھی۔ مسز یعقوب نے جلدی جلدی دوپہر کے کھانے کے برتن دھوئے اور اپنا گرم کوٹ پہن کر تیار ہو گئی۔ انہوں نے نشست گاہ کی روشنی کھلی رہنے دی۔ گھپ اندھیرے سے انہیں بے حد خوف آتا تھا۔ خوش قسمتی سے انہیں بس میں سوار ہوتے ہی نشست مل گئی۔ سینما کے نزدیک واقع ایک اسٹور سے پیپر منٹ کی گولیوں کا پیکٹ خرید کر وہ ٹکٹ گھر کے سامنے لگی مختصر سی قطار میں جا کھڑی ہوئی۔ مسز یعقوب نے اپنا چمڑے کا بیگ ٹٹول کر مطلوبہ رقم نکالی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ وقت گزاری کے لیے انہوں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ اچانک ایک چھوٹی سی بچی ان کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس کی عمر 7 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اتنے لمبے چمکدار اور سیدھے بال مسز یعقوب نے کبھی کسی بچی کے نہیں دیکھے تھے۔ اس کا رنگ اتنا گورا تھا کہ سفید لگتا تھا۔ وہ زردی مائل مخملی کوٹ میں بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ نہایت اعتماد اور وقار کے ساتھ قریبی ستون سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کی بغل میں غالباً جوتوں کا ڈبہ دبا ہوا تھا۔ بچی نے مسز یعقوب کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں جانے کیا جادو تھا۔ مسز یعقوب کو اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ ان کی گرم جوش مسکراہٹ سے حوصلہ پا کر بچی ان کے پاس چلی آئی۔ کیا آپ مجھ پر ایک مہربانی کر سکتی ہیں؟ بچی نے استفسار کیا۔ اگر میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میرا ٹکٹ خرید کر مجھے اپنے ساتھ سینما میں لے چلیں۔ میرے پاس رقم ہے، لیکن یہ لوگ اکیلی بچی کو ٹکٹ نہیں دیتے۔ بچی نے ٹکٹ کی قیمت مسز یعقوب کو تھماتے ہوئے بتایا۔ ارے، تمہیں اتنی سی عمر میں فلمیں دیکھنے کا شوق ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بھی تنہا فلم دیکھنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ دونوں اکٹھی سینما میں داخل ہوئیں۔ ٹارچ برادر ملازم نے انہیں نشستوں تک پہنچا دیا۔ میں اپنے آپ کو سچ مچ مجرم محسوس کر رہی ہوں، مسز یعقوب نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے کہا۔ یہ حرکت خلاف قانون ہے نا؟ ویسے کیا تمہاری ماں جانتی ہے کہ تم یہاں ہو؟ اسے معلوم ہوگا نا؟ بچی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر گود میں رکھ چکی تھی۔
اس نے گہرے نیلے رنگ کا بیش قیمت لباس پہن رکھا تھا۔ گلے میں سونے کی زنجیر تھی جسے وہ بار بار اپنی نازک انگلیوں سے چھو لیتی تھی۔ نزدیک سے جائزہ لینے پر مسز یعقوب اس نتیجے پر پہنچی کہ بچی کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کے بال نہیں بلکہ آنکھیں ہیں، بڑی بڑی نیلگوں اور گہرائی کی حامل آنکھیں۔ بچکانہ معصومیت کا تو کہیں نام تک نہیں تھا۔ مسز یعقوب نے اسے پیپر منٹ کی گولی پیش کی۔ تمہارا نام کیا ہے پیاری بچی؟ میرا نام زلیخا ہے۔ اوہ، کتنی عجیب بات ہے، میرا نام بھی زلیخا ہے۔ مسز یعقوب کے لہجے سے گہری حیرانی حویدہ تھی۔ ہاں، ہے تو کچھ عجیب سی بات، بچی نے کہا اور پیپر منٹ کی گولی منہ میں رکھ لی۔ تم اپنی عمر کے مقابلے میں کافی ہوشیار ہو، مسز یعقوب نے لفظ چلاک کی ادائیگی سے خود کو روکتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ ہاں بالکل، مسز یعقوب نے کہا اور پھر عجلت میں موضوع تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں فلمیں دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، دراصل میں پہلی بار آئی ہوں۔ مسز یعقوب کو زلیخا کی بات کا یقین نہیں آیا، لیکن انہوں نے اپنی رائے کا اظہار مناسب نہیں سمجھا۔ زلیخا اپنی گود میں کوٹ کے نیچے رکھتے ہوئے گتے کے ڈبے کو سنبھال رہی تھی۔ اس ڈبے میں کیا ہے زلیخا؟ مسز یعقوب نے باز پرس کی۔ شاید زلیخا کو ناگوار گزرا۔ اس نے روکھے لہجے میں جواب دیا، اس میں اکڑو بند ہے۔ اکڑو؟ مسز یعقوب نے حیرانی ظاہر کی۔ تمہارا گڈا ہے نا؟ لیکن تم نے یہ عجیب سا نام کیوں رکھا ہے اس کا؟ گڈا نہیں، بڈھا ہے وہ، جھڑوس کہیں کا، زلیخا نے خفگی سے کہا۔ بہت اکڑتا تھا، اب مزہ آ رہا ہوگا اسے۔ اوہو، تم تو سچ مچ بہت ناراض ہو اس سے۔ ایسی کیا خطا سرزد ہو گئی تھی؟ اس کی قید کب ختم ہوگی؟ اب اسے ہمیشہ اسی ڈبے میں بند رہنا ہے۔ میں نے بہت سمجھایا لیکن یہ نہیں مانا، کہتا تھا مجھے گھر سے نکال کر رہے گا۔ اچھا، کیا تم اس کے گھر میں رہا کرتی تھیں؟ مسز یعقوب کو زلیخا کی بچگانہ گفتگو میں لطف آ رہا تھا۔ فلم کی طرف ان کی توجہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ بتاؤ نا زلیخا، تم دونوں میں کیوں انبن ہوئی؟ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے، وہ بھی اکیلا تھا نا میری طرح، پھر اسے کچھ مجھ سے چڑ سی ہونے لگی اور وہ مجھے گھر سے نکالنے پر تل گیا۔ میں نے اس کی کوشش ناکام بنا دی تو اس نے اپنا گھر ہی بیچ دیا۔ میں وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی، لیکن میں نے اسے بھی ایسی سزا دی کہ یاد رکھے گا۔ اگر میں کہوں کہ اسے معاف کر دو، آزاد کر دو گی تم؟ اب کوئی فائدہ نہیں، اسے اب اسی حالت میں رہنا ہے ہمیشہ۔ مزید کچھ دیر گفتگو سے مسز یعقوب نے اندازہ لگایا کہ زلیخا اب فلم پر توجہ دینا چاہتی ہے۔ وہ خود بھی سینما کے پردے پر رقصاں متحرک عکس دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ فلم ختم ہونے پر مسز یعقوب نے سینما کے باہر زلیخا کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ مسز یعقوب کو جلد ہی ٹیکسی مل گئی۔ نشست سنبھالنے کے بعد انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ زلیخا اکڑو کا ڈبہ مضبوطی سے بغل میں دبائے فلم کا بڑا سا پوسٹر دیکھ رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی مسز یعقوب کو اس کی دلچسپ باتیں یاد کر کے ہنسی آتی رہی۔ اگلے ایک ہفتے شہر شدید سردی کی لپیٹ میں رہا۔ مسز یعقوب صرف کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے گھر سے نکلی۔ اس شام آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ گھر کے کمرے سرد خانے محسوس ہو رہے تھے۔ مسز یعقوب نے رات کے کھانے میں 2 انڈوں کا خاگینہ اور ٹماٹر کا سوپ تیار کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ بستر میں جا چھپی۔ وہ کتاب کھول کر مطالعے میں مشغول ہوئی ہی تھی کہ دروازے کی اطلاعی گھنٹی بجنے لگی۔ انہوں نے سوچا کسی نے غلطی سے گھنٹی بجا دی ہوگی، کچھ دیر میں چلا جائے گا، لیکن گھنٹی مسلسل بجتی چلی گئی۔ یوں لگا جیسے کوئی بٹن پر انگلی رکھ کر اٹھانا بھول گیا ہو۔ انہوں نے دیوار گیر گھڑی کا جائزہ لیا۔ 10 بجنے والے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے سب جاننے والوں کو بخوبی علم تھا کہ وہ 9 بجے سونے کے لیے لیٹ جاتی ہیں۔ گھنٹی ابھی تک مسلسل بج رہی تھی۔ بستر سے نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ ننگے پاؤں دروازے کی طرف بڑھیں۔ ذرا صبر کرو، آ رہی ہوں۔ انہوں نے دروازے کی زنجیر ہٹائی۔ گھنٹی اب بھی مسلسل چیخ رہی تھی۔ بند کرو اسے، کیا دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ میں ہوں، دروازے کے سامنے کھڑی زلیخا نے تنک کر جواب دیا۔
مسز یعقوب بالکل غیر متوقع طور پر اسے سامنے پا کر بری طرح گڑبڑا گئی۔ اوہ ہاں، اچھا تو تم ہو۔ انہوں نے قدرے ہچکچاہٹ کے ساتھ اسے راستہ دے دیا۔ زلیخا بے تکلفی سے اندر چلی آئی۔ میں سمجھی تم جواب ہی نہیں دو گی، لیکن میں نے بٹن سے انگلی نہیں ہٹائی۔ میں جانتی تھی تم گھر پر ہی ہو۔ مجھے دیکھ کر کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ مسز یعقوب کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ زلیخا اسی زرد کوٹ میں تھی، لیکن وہ اب بھی بے داغ اور نیا نکور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی لمبی زلفیں دو نفیس مینڈھوں میں باندھ کر بڑا سا سفید ربن ان کے سروں پر لپیٹ دیا گیا تھا۔ میں نے اتنا انتظار کیا ہے۔ تمہیں کم از کم کمرے میں آنے کی دعوت تو دینی چاہیے مجھے، اس نے گتے کا ڈبہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لے کر کہا۔ بہت رات ہو چکی ہے۔ زلیخا نے بے تاثر نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کمرے میں لے چلو، یہاں بہت سردی ہے اور میرا لباس زیادہ گرم نہیں ہے۔ قدرے توقف کے بعد وہ مسز یعقوب کو نرمی سے ایک طرف دھکیل کر خوابگاہ میں داخل ہو گئی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر ڈال دیا۔ اس نے سفید رنگ کی ریشمی قمیص پہن رکھی تھی۔ اتنی سخت سردی میں سفید لباس مسز یعقوب کو عجیب لگا۔ مجھے تمہارا گھر پسند آیا، زلیخا نے گرد و پیش پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ خاص طور پر یہ قالین۔ نیلا میرا پسندیدہ رنگ ہے، لیکن یہ مصنوعی پھول مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ صوفے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئی۔ ڈبہ اس نے بغل میں رکھ دیا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ مسز یعقوب نے پوچھا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، تمہیں یوں کھڑے دیکھ کر مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ مسز یعقوب قریبی دیوان پر بیٹھ گئی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میرا خیال ہے تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ مسز یعقوب ایک بار پھر جواب دینے سے قاصر رہیں، بس ہاتھ ہلا کر بے معنی الفاظ کی ادائیگی پر اکتفا کیا۔ زلیخا ہنس پڑی۔ اس نے تکیوں کے ڈھیر سے کمر ٹکا لی۔ مسز یعقوب کو احساس ہوا کہ اس کی رنگت پہلے کے مقابلے میں کم زرد ہے۔ اس کے گالوں پر سرخی جھلک رہی تھی۔ اچانک انہیں کچھ یاد آ گیا۔ تمہیں میرے گھر کا کیسے پتہ چلا؟ زلیخا کے چہرے پر ناراضی در آئی۔ بھلا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ میں نے بتایا تھا نا، تمہاری طرح میں بھی زلیخا ہوں، لیکن میرا یہ نام فون ڈائریکٹری میں بھی درج نہیں ہے۔ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا؟ چلو چھوڑو اس بات کو، آؤ کسی اور موضوع پر گفتگو کریں۔ تمہاری ماں شاید دیوانی ہے، جس نے اتنی رات گئے ادھر ادھر منڈلانے کی اجازت دے رکھی ہے، اور وہ بھی اتنے غیر معقول لباس میں۔ زلیخا اٹھ کر کمرے کے کونے کی طرف بڑھی، جہاں ایک ڈھکا ہوا پنجرہ زنجیر کے سہارے چھت سے لٹکا ہوا تھا۔ زلیخا نے کپڑا ہٹا کر پنجرے میں جھانکا۔ آہا، یہ تو زرد چڑیا ہے۔ تم برا نہ مانو، میں اسے جگا دوں؟ مجھے پرندوں کی چہچہاہٹ بہت اچھی لگتی ہے۔ میری پیلی کو اکیلی چھوڑ دو، مسز یعقوب نے گھبرا کر کہا۔ اسے جگانے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ لیکن میں اس کا گیت سننا چاہتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، تم مجھے کھانے کو دو، میں بھوک سے نڈھال ہو رہی ہوں۔ تھوڑے سے دودھ اور جام سینڈوچ سے بھی کام چل جائے گا۔ دیکھو پیاری بچی، کافی رات بیت چکی ہے۔ میں تمہیں بہت اچھا سینڈوچ کھلاتی ہوں، لیکن پھر تمہیں اچھی بچی بن کر یہاں سے جانا ہوگا۔ باہر سخت سردی اور تاریکی ہے، زلیخا نے جواب دیا، اور اب تو شاید بارش بھی ہو رہی ہے۔ پھر تو تمہیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں موسم کی خرابی کے سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں کھانے کو کچھ چاہیے تو وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اس کے بعد یہاں سے چلی جاؤ گی۔ زلیخا نے چہرے پر منڈلاتی لٹ ہٹائی۔ وہ گہری سوچ میں تھی، جیسے صورتحال کا اندازہ لگا رہی ہو۔ پھر وہ پرندے کے پنجرے کی طرف مڑی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ باورچی خانے میں پہنچ کر مسز یعقوب نے ڈبل روٹی اور جام کا مرتبان نکالا اور سینڈوچ بنانے لگی۔ ان کا ذہن سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی عمر کا غلط اندازہ لگایا۔ یہ کم از کم 10-11 برس کی ہے، لیکن یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ انہوں نے دودھ گرم کرنے کے لیے دیا سلائی جلائی کہ ان پر سحر کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ پیلی گا رہی تھی اپنی سریلی آواز میں، بڑے ہی والہانہ انداز میں، حالانکہ وہ صرف اور صرف صبح سویرے گاتی اور چہچہاتی تھی۔
مسز یعقوب نے اسے علی صبح کے علاوہ کبھی گاتے نہیں سنا تھا۔ دیا سلائی سے انگلیاں جلنے پر انہیں ہوش آیا۔ میں نے کہا تھا نا، میری پیلی کو تنگ مت کرو، مسز یعقوب نے للکارا، لیکن زلیخا نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر پکارا، لیکن چڑیا کے گیت کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دی۔ مسز یعقوب نے گہرا سانس لیا۔ اس قدر طیش میں آنا مناسب نہیں۔ وہ کھانے کی تشت اٹھائے کمرے میں پہنچی۔ ان کی نظر سب سے پہلے پنجرے پر پڑی۔ اس پر بدستور کپڑا چڑھا ہوا تھا، تاہم پیلی گائے جا رہی تھی۔ ان کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ انہوں نے زلیخا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ مسز یعقوب راہداری سے گزر کر دوسرے کمرے میں پہنچی۔ دروازے سے قدم بڑھاتے ہی انہیں اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ زلیخا نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ وہ بڑی الماری کے سامنے کھڑی تھی اور زیورات کا ایک ڈبہ اس کے سامنے کھلا رکھا تھا۔ وہ کچھ دیر تک بغور مسز یعقوب کا جائزہ لیتی رہی، جو خود کو اس سے نظریں ملائے رکھنے پر مجبور پا رہی تھی۔ بالآخر زلیخا نے مسکراتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا۔ یہاں کوئی زیادہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کے لہجے میں بے نیازی تھی، لیکن یہ مجھے پسند آیا۔ زلیخا کے ہاتھ میں ایک طلائی بروج تھا۔ یہ بہت حسین ہے۔ ہاں، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم اسے واپس رکھ دو، مسز یعقوب نے کہا۔ انہیں اچانک کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ انہوں نے دروازے کی چوکھٹ تھام لی۔ ان کا سر بے پناہ بھاری ہو رہا تھا، دل جیسے دماغ میں دھڑک رہا ہو۔ روشنی جھلملانے لگی تھی۔ خدا کے لیے، یہ میرے مرحوم شوہر کا تحفہ ہے، لیکن یہ بہت پیارا ہے اور میں اسے لینا چاہتی ہوں، زلیخا نے کہا۔ یہ مجھے دے دو۔ مسز یعقوب نے وہ الفاظ یکجا کرنے کی کوشش کی جن کی مدد سے وہ اپنا انمول اثاثہ چھیننے سے بچانا چاہ رہی تھی۔ تب ان پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے بس ہے۔ ایسی کوئی ہستی نہیں جسے وہ مدد کے لیے پکار سکے۔ وہ بالکل تنہا ہے۔ برسوں بعد یہ احساس ان کی روح کو زخمی کر گیا۔ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ کیا وہ کسی قسم کی مزاحمت کے بغیر شکست مان لیں؟ زلیخا دیوانہ وار کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے سینڈوچ اور دودھ کا صفایا کر دیا، حتیٰ کہ ڈبل روٹی کے ذرات بھی چن کر کھا گئی۔ طلائی بروج اس کی قمیص پر جگمگا رہا تھا۔ بڑا مزہ آیا، لیکن اگر بادام یا اناناس کا کیک بھی ہوتا تو مزہ آتا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مسز یعقوب خواب کسی کیفیت میں دیوان پر بیٹھی تھی۔ زلیخا نے انہیں مخاطب کیا، کیا تمہارے پاس کوئی کیک ہے یا کوئی اور مٹھائی؟ مسز یعقوب نے بمشکل نفی میں سر کو جنبش دی۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں سینڈوچ کھلا دوں گی تو تم چلی جاؤ گی۔ اوہ، کیا واقعی میں نے کہا تھا؟ ہاں، یہ تمہارا وعدہ ہے۔ میں تھک گئی ہوں اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ زیادہ چڑچڑا پن دکھانے کی ضرورت نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس نے کوٹ پہنا اور آئینے کے سامنے بال سنوارنے لگی، اور پھر جھک کر مسز یعقوب کے کان میں سرگوشی کی۔ اب میرے گال کا بوسہ لے کر شب بخیر کہو۔ خدارا مجھے معاف ہی رکھو۔ جیسے تمہاری مرضی۔ زلیخا نے شانے اچکائے، پھر وہ میز کی طرف بڑھی اور کاغذی پھولوں والا گلدان اٹھا لیا۔ شیشے کا گلدان پختہ فرش سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ زلیخا نے فرش پر بکھرے مصنوعی پھول بھی جوتے سے مسل ڈالے۔ بالآخر وہ دروازے کی طرف بڑھی، پلٹ کر بناوٹی معصومیت سے مسز یعقوب کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ اگلے روز مسز یعقوب پورا دن بستر پر پڑی رہیں۔ دوپہر کو انہوں نے اپنا درجہ حرارت دیکھا۔ بخار نہیں تھا، اس کے باوجود ان پر گہرا اضمحلال تھا۔ آنکھیں لگتی تو اوٹ پٹانگ خواب دکھائی دینے لگتے۔ انہوں نے دیکھا وہ ایک جلوس میں شامل ہیں جو دھند میں ڈوبتی ابھرتی پگڈنڈی کے راستے پہاڑی سے اتر رہا ہے۔ تمام لوگ غیر معمولی طور پر چپ سادھے ہوئے تھے۔ اچانک عقب سے کسی عورت کی آواز سنائی دی، لیکن یہ ہمیں کہاں لے جا رہی ہے کوئی نہیں جانتا۔ اگلے سرے سے ایک بوڑھے نے جواب دیا، لیکن یہ کتنی حسین ہے، بالکل سفید گلاب کی طرح۔ اچانک آسمان سے بڑی بڑی بوندیں گرنے لگیں۔ مسز یعقوب نے غور سے دیکھا، آس پاس کی ہر شے سرخی میں ڈوب گئی۔ خون کی بارش نے چند ہی لمحوں میں اتنی شدت اختیار کر لی کہ زمین پر قدم جمانا مشکل ہو گیا۔ مسز یعقوب کا پاؤں پھسلا اور وہ تیزی سے نیچے گرنے لگی۔
وہ بے بسی کے عالم میں ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے مدد کے لیے چیخنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی۔ ان کا پسینے سے شرابور وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ منگل تک مسز یعقوب کی طبیعت سنبھل گئی۔ موسم بھی کافی بہتر ہو گیا۔ تیز دھوپ فرحت بخش لگ رہی تھی۔ فلیٹ کی حالت سدھارنے کے بعد وہ چہل قدمی کے لیے گھر سے نکل آئی۔ دوپہر کا کھانا انہوں نے ایک چھوٹے سے لیکن صاف ستھرے ریسٹورنٹ میں کھایا اور پھر کچھ خریداری کا فیصلہ کیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن وہ مختلف اشیاء کی دکانوں پر نظریں دوڑاتے ہوئے آگے بڑھتی رہیں، حتیٰ کہ پھولوں کی ایک دکان کے سامنے ان کے قدم خود بخود رک گئے۔ وہ شیشے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ دکاندار اس وقت ایک گلدستہ تیار کر رہا تھا۔ مسز یعقوب اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اب بھی پر یقین نہیں تھی کہ انہیں کس قسم کے پھول درکار ہے، یا یہ کہ انہیں پھولوں کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ دکاندار نے گلدستہ تیار کر کے کانچ کے نازک سے گلدان میں سجا دیا۔ مسز یعقوب اس سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دکاندار نے وہ گلدان ان کے سامنے رکھ دیا۔ لیجیے محترم خاتون، آپ کے پسندیدہ سفید گلاب آپ کے منتخب کردہ گلدان سمیت تیار ہے۔ مسز یعقوب نے دکاندار کی غلط فہمی دور کرنا چاہی، لیکن جانے کیسے ان کی زبان سے نکلا۔ ٹھیک ہے، کتنی رقم ہوئی؟ وہ گلدان اٹھائے دکان سے نکل آئی۔ وہ اپنی اس مہنگی خریداری کا جواز نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن 6 سفید گلابوں پر مشتمل گلدستہ انہیں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ مزید کچھ خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ در حقیقت ان کی ضرورت کی سبھی اشیاء پہلے ہی وافر مقدار میں ان کے گھر میں موجود تھیں۔ پھر بھی وہ ایک بڑی بیکری کے سامنے رک گئیں۔ انہوں نے بادام اور انناس کے 2 بڑے کیک خریدے اور چاکلیٹ کی ٹافیوں کا ایک بڑا پیکٹ بھی لیا۔ سامان اٹھائے بیکری سے نکلی تو احساس ہوا کہ موسم کے تیور ایک بار پھر بگڑ رہے ہیں۔ بادل گہرے ہو رہے تھے اور ہوا بھی سرد تر ہوتی جا رہی تھی۔ گلی کوچے ویران ہونے لگے۔ مسز یعقوب حتی الامکان تیز رفتاری سے گھر کی طرف روانہ ہوئیں۔ سفید گلابوں سے مہکتا گلدان انہوں نے سابقہ گلدان کی جگہ پر رکھ دیا اور چاروں کیک میز پر سجا کر چاکلیٹ ٹافیوں کا پیکٹ بھی ان کے قریب رکھ دیا۔ خود وہ اپنے مخصوص دیوان پر براجمان ہو گئی۔ انہیں انتظار تھا کسی کا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ شام کے ٹھیک 5 بجے دروازے پر گھنٹی بجی۔ مسز یعقوب پل بھر میں سمجھ گئی وہاں کون ہے۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح دروازے پر پہنچی۔ کیا یہ تم ہو؟ ظاہر ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک تیکھی آواز نے کہا۔ دروازہ کھولو نا، یہاں سے چلی جاؤ۔ پلیز ذرا جلدی کرو، میرے پاس وزنی سامان ہے۔ میں نے کہا نا چلی جاؤ یہاں سے، مسز یعقوب نے ٹھوس لہجے میں کہا اور نشست گاہ میں لوٹ آئیں۔ دروازے کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ مسز یعقوب نے وہیں سے چیخ کر کہا، تم چاہے جتنی دیر گھنٹی بجاتی رہو، میں تمہیں اندر آنے کا موقع نہیں دوں گی۔ بالآخر گھنٹی خاموش ہو گئی، تاہم مسز یعقوب 10 منٹ سے زائد وہیں بیٹھی رہیں۔ دروازے پر مکمل سناٹا تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ زلیخا جا چکی ہے۔ وہ دبے پاؤں دروازے پر پہنچی اور اسے تھوڑا سا کھول کر باہر جھانکا۔ زلیخا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ گتے کا ڈبہ اس کی بغل میں تھا اور قدموں میں ایک آہنی صندوقچہ دھرا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم کبھی دروازہ نہیں کھولو گی، زلیخا نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ صندوقچہ اندر لے جانے میں میری مدد کرو، بہت بھاری ہے۔ مسز یعقوب چاہنے کے باوجود زلیخا کی راہ میں حائل نہ ہو سکی، بلکہ انہوں نے بھاری صندوقچہ فلیٹ کے اندر لانے میں بھی اس کا ساتھ دیا۔ وزن اٹھانا ان کی ضعیف ہڈیوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بری طرح ہانپ گئیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں پر لرزہ طاری تھا۔ زلیخا ان کی حالت سے چشم پوشی کرتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ مسز یعقوب نے اپنی باقی ماندہ ہمت اور قوت ارادی یکجا کرتے ہوئے پوچھا۔ میرے کپڑے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ تم یہ سب یہاں کیوں لائی ہو؟ اس لیے کہ اب میں یہیں رہوں گی، زلیخا نے فولادی لہجے میں کہا۔ اسی اثنا میں اسے میز پر سجے کیک اور چاکلیٹ ٹافیوں کے پیکٹس نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ آہا، تم کتنی اچھی ہو، تم نے میرے لیے یہ سب کیا۔ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، چلی جاؤ یہاں سے، ابھی اور اسی وقت۔ مسز یعقوب کی چیخ و پکار کا زلیخا پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ وہ میز کے پاس پہنچ چکی تھی۔ بادام اور انناس کے کیک اور اتنی بہت سی چاکلیٹس،
تم نخرے تو دکھاتی ہو لیکن اس بڈھے اکڑو کی طرح کنجوس نہیں ہو۔ مجھے یہاں بہت مزہ آئے گا، مجھے رہنے کی جگہ دکھاؤ۔ مسز یعقوب کا چہرہ پہلے سرخ اور پھر زرد پڑ گیا۔ وہ زور زور سے رونے لگی، تاہم ان کا انداز بالکل غیر فطری تھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی، حتیٰ کہ ان کی پشت دروازے سے ٹک گئی۔ وہ دیوانہ وار مڑ کر فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں پر زیادہ روشنی نہیں تھی۔ وہ زینے اترتی چلی گئی۔ وہ پھر پہلے فلیٹ کا دروازہ سامنے آتے ہی پوری طاقت سے پیٹ ڈالا۔ کون ہے؟ کیا مصیبت آ گئی؟ گھنے گھنگریالے بالوں والے جوان سال شخص نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ مسز یعقوب اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ خیریت تو ہے؟ ایک نوجوان عورت نے باورچی خانے سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ مسز یعقوب نے اسے مخاطب کر کے ہذیانی لہجے میں کہا، خدا کے لیے میری مدد کرو، میں سخت مصیبت میں ہوں۔ وہ اپنا منہ ڈھانپ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ خاتون خانہ نے ان کی پشت تھپتھپائی۔ خود کو سنبھالیے، آپ کا چہرہ سفید ہو رہا ہے۔ آپ کس مصیبت کی بات کر رہی ہیں؟ یہاں آپ بالکل محفوظ ہیں محترم خاتون۔ صاحب خانہ نے بھی مسز یعقوب کو تسلی دی، پھر اپنی بیوی کو مخاطب کیا، انہیں پانی پلاؤ۔ نصف گلاس پانی پینے کے بعد مسز یعقوب کے اعصاب کی کشیدگی خاصی حد تک رفع کر دی۔ مجھے پتہ ہے تم دونوں کو میری باتیں اوٹ پٹانگ لگیں گی، تم مجھے شاید پاگل سمجھو، لیکن میں جو بتا رہی ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آپ بتائیے، ہم آپ کی بات پوری توجہ سے سن رہے ہیں، میزبان خاتون نے نرم لہجے میں کہا۔ مسز یعقوب نے دھیمے لیکن استوار لہجے میں بتانا شروع کیا۔ میرا نام مسز یعقوب ہے، اوپر والے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ کچھ دیر پہلے ایک لڑکی میری مرضی کے بغیر میرے گھر میں گھس آئی ہے اور وہ میرے فلیٹ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ صاحبہ خانہ نے جلدی سے کہا، اوہ، یہ تو واقعی تشویشناک بات ہے۔ کہیں وہ کوئی چور اچکی تو نہیں؟ کوئی تشدد تو نہیں کیا اس نے؟ وہ 8-10 سال کی بچی ہے۔ مجھے پتہ ہے تمہیں یہ بات مضحکہ خیز لگے گی، لیکن میں اس سے سخت خوف زدہ ہوں۔ وہ میرا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں اور میں اسے مجبور کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ کسی ہولناک حرکت کا ارتکاب کرنے والی ہے۔ اس نے پہلے ہی میرا قیمتی بروج چرا رکھا ہے، اب وہ اس سے بھی خطرناک کارروائی کرنے والی ہے۔ کیا وہ آپ کی کوئی رشتہ دار ہے؟ آپ نے اسے گھر میں کیوں آنے دیا؟ وہ میری کچھ نہیں لگتی، میں نے بتایا نا کہ اس پر میرا بالکل بس نہیں چلتا۔ وہ جو چاہے منوا سکتی ہے۔ اس کا نام زلیخا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ آپ سکون سے یہاں بیٹھیں۔ خاتون خانہ نے انہیں دلاسا دیا اور اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی، حنیف، تم ان کے فلیٹ پر جا کر جائزہ لو۔ میرا فلیٹ نمبر 5A ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، مسز یعقوب نے کہا۔ حنیف کے جانے کے بعد خاتون خانہ نے گیلے تولیے سے مسز یعقوب کا مزحمل چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں، حنیف اسے بھگا کر ہی واپس آئے گا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اپنے طرز عمل پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہ آفت کی پڑیا لڑکی، میں نے کہا نا، اب وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی، پرسکون ہو جائیں۔ مسز یعقوب نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ چند منٹ گزرنے کے بعد خاتون خانہ نے انہیں مخاطب کیا، میرا خیال ہے ہمیں بھی اوپر چلنا چاہیے۔ میں دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، میں اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتی۔ اوہو، آپ کچھ زیادہ ہی دہشت زدہ ہیں، آپ کو پولیس سے مدد مانگنی چاہیے تھی، میزبان خاتون نے کہا۔ اسی اثنا میں زینے پر حنیف کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ گہری الجھن اور حیرانی کے تاثرات لیے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی، وہ یقیناً موقع دیکھ کر نکل بھاگی ہے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا حنیف؟ میزبان خاتون نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ہم کھلے دروازے کے سامنے موجود ہیں، اگر وہ زینہ اترتی تو ہمیں ضرور دکھائی دیتی۔ میں نے فلیٹ کا ہر کونا اچھی طرح دیکھ لیا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ فلیٹ بالکل خالی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا وہاں کوئی صندوقچہ نظر آیا یا گتے کا ڈبہ؟ نہیں محترمہ، وہاں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، آپ خود چل کر دیکھ لیں۔ اس کا مطلب ہے وہ واقعی کسی طرح وہاں سے فرار ہو چکی ہے، میزبان خاتون نے کہا۔ اماں جی، اب آپ بے فکر اپنے فلیٹ میں جا سکتی ہیں۔ مسز یعقوب ڈرتے ڈرتے اپنے فلیٹ میں داخل ہوئیں۔ وہاں سناٹا طاری تھا۔ زلیخا کا اس کے صندوقچے اور ڈبے سمیت کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، البتہ میز پر چاروں کیک اور چاکلیٹ ٹافیوں کا پیکٹ چوں کا توں موجود تھا۔
وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ وہاں ہر شے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ زلیخا کی موجودگی کی کوئی علامت نہ تھی۔ اب بڑا کمرہ رہ گیا تھا۔ زیورات والی الماری وہیں تھی۔ دروازے میں کھڑے ہو کر مسز یعقوب نے کمرے کے ہر کونے خدرے کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، نہ ہی کسی کے چھپنے کی گنجائش تھی۔ انہوں نے زیورات کا جائزہ لیا، سب کچھ جوں کا توں تھا۔ وہ مطمئن ہو کر واپس لوٹ آئیں۔ بلا سر سے ٹل چکی تھی۔ اب تو انہیں شک ہونے لگا تھا، کہیں یہ سب ان کا واہمہ تو نہیں تھا۔ سٹھیانے کی عمر کو تو وہ پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ نشست گاہ میں رکھے کیک کو دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ صبح ہونے پر کسی خیراتی ادارے میں پہنچا دیں گی۔ باورچی خانے میں پہنچ کر انہوں نے اپنے لیے اچھی سی چائے بنائی۔ جام کے ساتھ سینڈوچ کے ساتھ چائے پینا انہیں ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ وہ ڈبل روٹی کے ٹوسٹر میں لگا کر انہیں سینک رہی تھی کہ عقب سے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ ان کا دل سینے میں اٹکنے لگا۔ تو یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں؟ زلیخا کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ مسز یعقوب کے ہاتھ سے ڈبل روٹی گر پڑی۔ انہوں نے بمشکل پلٹ کر دیکھا۔ زلیخا ان کے بالکل نزدیک پہنچ چکی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو بڑھیا، زلیخا نے مسز یعقوب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ بکواس بند کرو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں ابھی پولیس کو اطلاع دیتی ہوں، مسز یعقوب نے اپنی قوت ارادی کی آخری حد تک یکجا کر کے کہا۔ پولیس؟ زلیخا کا لہجہ اتنا یخ بستہ تھا کہ مسز یعقوب کو رگوں میں خون جمتا محسوس ہوا۔ اس اکڑو بڈھے برکت اللہ نے بھی مجھے پولیس کی دھمکی دی تھی۔ میں نے اسے پتلا بنا کر ہمیشہ کے لیے جوتے کے ڈبے میں قید کر دیا۔ شاید تم بھی اسی انجام سے دوچار ہونا چاہتی ہو۔ مسز یعقوب چکرا کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ ان کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔